ایک بادشاہ کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ سلطان محمود نام تھا، اس کا سلطان احمد نام تھا. اس کے بارے میں آتا ہے اس کی رعایا میں ہر کوئی سچ بولتا پوری سلطنت میں. وہ اتنا بہترین انتظام کرتا، انصاف کرتا ہے. یہ بادشاہ بڑی بہترین چل رہی تھی حکومت. اس نے سوچا یار سارے میرے حکومت میں سچ بولتے ہیں، انوکھا ہے نا بات، سچ ہی بولتے ہیں، تو کوئی آزماؤں تو ذریعہ واقعی ہیں یا ایسے ہی میرے خوف سے، بادشاہ کے خوف سے. اس نے بولا ایک دن اعلان کر دیا، بادشاہ نے سب کو بلایا، ہر علاقے سے ایک ایک آدمی آؤ. تو 50 لوگ آ گئے اس کے اندر، محل کے اندر. اس نے انہیں ایک پودا دیا. سننا، پودا سمجھتے ہیں نا، یا بوٹی یا پودا سمجھ لیں، وہ بنجر کبھی نہیں اگ سکتا، نیور. ایسے 25 30 50 پودے رکھ دیے جو کبھی اگ ہی نہیں سکتے، چاہے پانی دو کچھ بھی کرو، بنجر. انہوں نے سب کو دیا، بولو جو اس کو پھل پھول کر گملہ بنا کر تازہ جس میں پتے شتے سب آ جائیں لائے گا تو پھر دیکھو اس کو انعام بھی کیسا ملے گا. اب آپ سمجھ گئے نا سچے اور جھوٹے کی آزمائی. جناب سب نے لے لیا، آ گئے. کچھ دنوں کے بعد کوئی گملہ لے کے آ رہا ہے، اتنے بڑے بڑے پتے، حالانکہ ہونے نہیں چاہیے، تھوڑے سے ہونے چاہیے، لیکن کسی کا اتنا لالچ تھی نا. سب جھوٹ. بادشاہ دیکھ رہا ہے، وزیر کو بھی کہہ رہا ہے، دیکھا واہ کیسے پتے جمائے. ابے کیا تم نے کوئی اصلی تو نہیں دے دیا ان کو پودا؟ سب نکلی تھے، لیکن ایک نوجوان ایسا تھا جس کا ویسا کیا ویسا ہی پودا. سب کو دیکھا، بولے تو کیا اداس بیٹھا ہوا ہے، تو کیوں؟ بولے میں گھبرا رہا ہوں. بولے کیوں؟ آپ کی خدمت میں آیا ہوں لیکن آپ کا کام تو نہیں کر سکا میں. یہ دیکھو اتنا پانی دیا، اتنا کام کیا اس کے اوپر میں نے 7 دن، لیکن مجال ہے کہ کوئی پتا بھی نکلا ہے؟ نہیں نکلا. اچھا واقعی؟ تو کہا دیکھو یہ پتنے 50 60 دن سب جھوٹے ہیں، ان کو سب کو میں نے بنجر پودے دیے تھے. یہ واحد آدمی تھا، یہ واحد مطلب یہ جو جس کو دیے یہ واحد آدمی ہے جس نے سچ بولا ہے. سچ کا بول بالا، برکت دیکھو سچ کی. اس کے بعد بادشاہ نے اس کو مال بھی دیا اور پوری سلطنت کا وزیر اعظم بنا لیا اپنا. یہ مال کی برکت. سچ بولو گے کام میں بھی، تجارت میں بھی، خدا گواہ تھوڑی دیر کے لیے. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کیا جملہ کسی نے کہا یار، کہ سچ جھوٹ بولنا آسان ہے. اف یو ایگری؟ نہیں ایگری نا؟ کتنا آسان ہے جو، یعنی ہم کہتے ہیں گولی، ہم خوش ہوتے ہیں یار یہ آ گیا ہے، اس کو کیا کروں یار، کیا کروں، گولی دوں گا بڑی اچھی. اب آپ نے تو نام تم نے رکھ لیے، گولی ہیں وولی ہیں پھولی ہیں، یہ سب جھوٹی ہے نا. میں گولی دوں گا تو کام بن جائے گا. ارے یار ابھی میرے کام میں یار یہ پھنس گئے تھے پیسے وہاں، یہ آپ نے جھوٹ بولا. وہ بولا چل ٹھیک ہے میں 1 مہینے بعد آ جاؤں گا. یہ گولی ہو گئی وہ تو چلا گیا نا. یہ جھوٹ ہوا نا. جھوٹ بولنا آسان ہے، اس کا نبھانا بہت مشکل ہے. اور سچ بولنا آسان ہے. اگلا جملہ سننا، آپ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. سچ بولنا آسان ہے لیکن اس کا سنانا بڑا مشکل ہے. آپ کسی کو سچ بات کہہ نہیں سکتے، پتہ نہیں کیا محرومیت مطلب ہوتے ہیں. یار یہ یوں برا مان لے گا، یہ یوں برا مان لے گا، او بھائی یہ میرا داماد ہے، اگر اس کو بول دیا تو اوئے ہوئے استغفر اللہ، ہے نا ایسی باتیں. تو آپ دیکھیں کیسی خوبصورت بات کی. اب آپ دیکھیں نا، میں ایک بات یاد آ گئی، آخری 2 باتیں کرنی ہے آپ سے. ایک بات مجھے یاد آ گئی انڈیا کی، ہاں آنی بھی چاہیے، بات ہی ایسی تھی. سننا، اب سچ بولنے والے کا بول بالا ہے واقعی. انڈیا کا ایک شہر ہے، میں بہت پہلے سنا تھا، برسوں 50 60 سال پہلے کی بات ہے، جب کیس چل رہے تھے بابری کے اس کے. تو وہاں مسلمانوں نے ہندوؤں سے، کسی ہندو سے جگہ ہانڈ لی، قبضہ کر لیا. ایسے بھی ایسا تھوڑی کہ ترم خان وہی ہوں، ہمارے والے بھی تو میاں بھائی ہیں نا. انہوں نے وہاں مسجد بنا لی. اب مسجد کیسے ہٹایا؟ پھر کیس ہو گیا، عدالت میں کیس گیا، جج بھی ہندو اور یہ مسلمانوں نے، سب نے مطلب انہوں نے کیس کر دیا، مسلمان بھی پہنچے. بولا ایک بات مسئلہ یاد رکھیے گا. اچھا اب یاد آ گیا تو میں زبانی آپ کی طرف سے کر دوں کہ کسی قبضے والی جگہ پر مسجد بنانا شرعاً جائز نہیں ہے. اس پہ نماز پڑھنے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، قیامت میں پکڑا جائے گا. اللہ کا گھر ناجائز نہیں بنایا جا سکتا، حرام کے پیسوں سے نہیں بنایا جا سکتا. یاد رکھنا، بڑے پیسے لے تو چندہ $10,000 دے دیے اس نے، ارے بلاؤ نا اس کو یار، کیا اب بلاؤ تقریب کریں گے یار، ہار وار ٹوپی وہ حضرت نے دی. وہ حضرت کا کام تم جانتے ہو کیا ہے بھائی، اللہ معاف کرے. آج کے دور میں ہمارے یہاں تو ہوتا، تمہارے یہاں نہیں ہوتا ہوگا، تم بڑے شریف سیدھے اچھے لوگ ہو. ہمارے یہاں تو یہ بڑے دیکھو ٹیپا آتے ہو، بیچارہ علامہ نیچے بیٹھا ہوا، وہ کلین شا وہ بیٹھا. کیوں بھائی؟ جلسے کا 50 60 ہزار 1 لاکھ خرچہ اس نے دیا ہے، 5 لاکھ اس نے دیا ہے. اور مسجدوں میں تو وہ نیاز میں تو جان مارتا ہے. وہ ختم قادریہ شریف کی نیاز میں تو 50 ہزار آدمی کا ننگر کروا دیتا ہے بھائی. ایسے بھی آپ نے دیکھیں، سب نہیں، اس نے زن ہے، کافی ہیں.
ہوتے ہیں، کیونکہ پیسہ جو 2 نمبر کا ہو تو آپ کو نظر آ جاتا ہے نا میرے دوستوں، حلال کا پیسہ کہاں اتنا آدمی بندہ کرتا ہے. تو وہ کیا تھا سنو، جج نے ہندو صاحب اس نے فیصلہ کیا کہ بھائی شاہد لاؤ، اگر یہ لیے جگہ نا کون سچا ہے تو شاہد لاؤ، جو شاہد لائے گا تو فیصلہ کریں گے. تو کافر، دیکھو کیا بات ہے یار، دیکھو یہاں میں اس لیے جو چیز اپریشیشن ہے وہ کافروں نے مسئلہ کیا نا، بولے بھائی دیکھ، ان کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. اپن ان کا ہی آدمی کو شاہد بنا دیتے ہیں. ایک مفتی صاحب ہے، بڑا اچھا نام ہے ان کا، ان مفتی صاحب کو انہوں نے بنا دیا اپنا گواہ. یہ حیران ہو گئے، یار اس نے ہمارے مسلمان کو بنایا تو ہمارے مسلمان کیا سوچ رہے ہیں؟ ارے کام بن گیا یار، اپنا تو کام بن گیا. اس لیے کہ مسلمان مسجد کے بارے میں کبھی کبھار فیصلہ دے سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات میری، فیصلہ دے سکتا ہے. جناب وہ آ گئے مفتی صاحب، انہوں نے سنا اور آتے کہا یہ ہندو سچ پر ہیں، وہ غلط جگہ بنائی گئی ہے ناجائز، یہ قبضہ واپس ہندو کو دے دیا جائے، میری شہادت یہ ہے. فیصلہ آ گیا. اب بھائی اب بتائیے، جج کا جو قلم ہے نا وہ آج بھی موجود ہے کتاب میں. جج لکھتا ہے آج بے شک مسلمان ہار گئے ہیں، آج بے شک مسلمان ہار گئے ہیں، لیکن اسلام جیت گیا ہے. اسلام جیت گیا نا میرے دوستوں. سچوں کی بڑی قدر